یمن میں جو کہ جزیرۃ العرب کے جنوب میں ہے، وہاں مختلف قبائل آباد تھے، جیسے سبا ہے، حمیر ہے، کندہ، مزر، ثعلبہ وغیرہ۔ وہاں حکومت قبیل حمیر کی تھی جو ایک طویل مدت سے چلی آ رہی تھی۔ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس اس کا نام ہے، اس کا لقب ہے، اس کا نام یوسف بتایا گیا ہے، اور دوسرے اور بھی اقوال ہیں۔ بہرحال اس کی تاریخ میں بہت کچھ متضاد باتیں ملتی ہیں، بہرحال ہم اس کا نام یوسف ہی فرض کیے لیتے ہیں۔ ذو نواس کے لقب سے وہ مشہور تھا۔ اس نے یہودیت قبول کی، اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مشرک تھا وہ، لیکن بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس نے یہودیت کو قبول کیا۔ اس کی یہودیت کو قبول کرنے کی وجہ سے پورا قبیل حمیر بھی بتایا جاتا ہے کہ یہودیت میں داخل ہو گئے۔ اس نے تقریباً 38 سال یمن پر حکمرانی کی۔ یہودیت قبول کرنے کے بعد یہ نہایت متعصب یہودی بنا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تو چپقلش تو پہلے روز اول سے تھی، جس کا غلبہ ہوتا وہ دوسرے کو دابتا۔ تو اس نے نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور لگ بھگ 20,000 کے قریب، اب بعض لوگوں نے 70,000 کی تعداد بتائی ہے، اس نے عیسائیوں کا خاتمہ کیا۔ بعض حضرات مفسرین اس طرف گئے بھی ہیں کہ سورۃ البروج میں جن لوگوں کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر ہے وہ صحیح دین پر قائم عیسائی تھے، اور ذو نواس نے ان کو آگ میں جلا کر مارا تھا۔ خیر، یمن سے متصل حبشہ ہے، درمیان میں ایک سمندری ایک لکیر سمجھ لیں، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حبشے کے نصرانیوں نے قیصر روم کی مدد سے، وہ خود بھی عیسائی تھا، یمن پر حملہ کیا، اور وہاں سے حمیری حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ لگ بھگ 525 عیسوی کا بتایا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لگ بھگ 40-50 سال پہلے کا۔ تو حبشے کے بادشاہ نے ذو نواس کے مقابلے کے لیے جو فوجیں بھیجی تھی، اس کے 2 کمانڈر تھے۔ ان میں سے ایک کمانڈر ابرہہ تھا۔ ابرہہ کی شخصیت بھی مختلف ہی ہے، کسی نے اسے غلام بتایا ہے، اور کوئی یہ بتایا کہ غلام نہیں تھا۔ بہرحال یہ کمانڈر بن کر آیا، دوسرے کمانڈر کا اس نے خاتمہ کیا، اور یمن کا حاکم بن بیٹھا، اور اپنے آپ کو حبشے کے بادشاہ کا نائب قرار دینے لگائے۔ بہرحال بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار تھا۔ تو ایک ابرہہ تھا، ذو نواس ان کا مقابلہ نہ کر سکا، بھاگ کھڑا ہوا اور سمندر میں کود کر اپنی جان دی۔ اب بعض لوگ بتاتے ہیں کہ شاید وہ مارا گیا ہوگا۔ بہرحال ابرہہ کے بارے میں بھی متضاد تاریخی روایتیں ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ وہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے خود ہی یمن کا حکمراں بن بیٹھا۔ حبشے کا بادشاہ گرچہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی یہ خود مختار حاکم بنا اور اپنے آپ کو شاہ حبشہ کا نائب قرار دینے لگا۔ یہ نہایت درجے متعصب عیسائی تھا ابرہہ۔ اسے کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور اہل مکہ کی محبوبیت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پورا عرب کعبۃ اللہ کا گرویدہ ہے، ہر سال حج ہوتا ہے، اور جو حرم کے پاسبان ہیں ان کا بڑا مقام ہے، تو اسے اس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور وہ سیاسی، مذہبی اور تجارتی تینوں اغراض سے چاہتا تھا کہ کسی طرح حج بیت اللہ کا سلسلہ بند ہو اور مرکزیت یمن کو حاصل ہو جائے اور عیسائیت کو حاصل ہو جائے۔ اسی غرض سے اس نے صنعاء میں، جو یمن کا ایک مشہور شہر ہے، ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا۔ اس کا نام قلیس، قلیس یا قلیس، یا بعض لوگ شاید قلیس کہتے ہیں۔ یہ کلیسا اسی سے شاید بنا ہو یا اس سے یہ لفظ بنا ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال اب بعض لوگ اسے قلنسوہ سے مشتق مانتے ہیں کہ ٹوپی بلند ہوتی ہے، سر پر ہوتی ہے، بہت ہی بلند و بالا اس نے ایک شاندار عمارت بنائی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کی بجائے اس کا حج کریں، یہاں تجارت فروغ پائے،
اور یمن کی ایسی سیاسی ساکھ بن جائے جس میں مذہبی رنگ بہت نمایاں ہو۔ اور واللہ اعلم اندازہ ہمارا یہ ہے کہ وہ جزیرۃ العرب پر بھی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اس کے لیے اس نے سارا کھیل کھیلا، اور اس کے لیے اس نے یہ سارے تانے بانے بنے۔ اس نے تو ملک حبشہ کو بھی اس نے خود ہی اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا اور اسے بھی راضی کر لیا کہ حج کو ہم اس طرف پھیر دیں گے اور کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو ہم ختم کر دیں گے۔ ادھر عربوں میں اس کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا۔ ظاہر بات تھی کہ کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو، اس کی محبوبیت کو ختم کرنے پر وہ تلا ہوا ہے، اور یمن کا حکمراں بھی تھا، نہایت طاقتور حکمراں۔ اسی کی وجہ سے قریشی کا ایک شخص بتایا جاتا ہے کہ ابرہہ کے بنائے ہوئے کلیسا میں رات کے وقت پہنچا اور رفع حاجت کر ڈالی، اور گویا وہ ایک اندر کے غم و غصے کا اظہار تھا۔ ابرہہ کو موقع کی تلاش تھی۔ اسے جب یہ معلوم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ میں مکے جا کر کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑوں گا۔ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا، گرچہ اتنے بڑے لشکر کی ضرورت تھی بھی نہیں، مکے کی آبادی تھی ہی کتنی، وہاں کوئی سیاسی حکومت بھی نہیں تھی، لیکن وہ شاید یہ جانتا تھا کہ جگہ جگہ اس کے خلاف مزاحمت ہو سکتی ہے، تو بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا، اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ 12 ہاتھی تھے، اس میں ابرہہ کا ایک خاص ہاتھی تھا، اسی لیے شاید اس پورے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے۔ مکے کی طرف وہ چل پڑا۔ راستے میں 2 جگہ اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو خود یمن میں بہت سارے اشراف ایسے تھے جو دل و جان سے کعبۃ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین حالت شرک میں بھی کعبۃ اللہ کے تقدس کے قائل تھے، تو خود یمن میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری مزاحمت بلاد خثام میں، جو کہ راستے میں ایک قبیلہ خثام تھا، وہاں بھی، لیکن وہاں کے لوگ بھی ابرہہ کو روک نہیں سکے، ابرہہ ان پر بھی غالب آ گیا۔ مکے کے قریب پہنچا تو اپنی دھونس جمانے کے لیے اور اپنی دھاک لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، دھاک بٹھانے کے لیے اس نے چراگاہ پر حملہ کیا۔ مکے سے باہر چراگاہ تھی، اور وہاں جناب عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو قریش کے سردار تھے، ان کے اونٹ بھی تھے، ان کے 200 اونٹ اس نے لے لیے، ابرہہ نے لے لیے۔ اور ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آئیں اور کچھ بات چیت ہو اور ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ عبد المطلب خوب جانتے تھے کہ اس لشکر کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ابرہہ کو احساس دلانے کے واسطے وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کو بلا بھیجا، اور پہنچتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر ڈالا کہ میرے 200 اونٹ دے دیے جائیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے اونٹوں کی خواہش تھی، وہ ابرہہ کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ میں جس طرح اونٹوں کا مالک ہوں، اس کی فکر رکھتا ہوں، تو اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے جس کا مالک خود اللہ رب العزت ہے، کیا وہ اپنے گھر کو نہیں بچائے گا؟ اسے احساس دلانے کے لیے ایک حکیمانہ پالیسی تھی یہ جو انہوں نے اختیار کی۔ تو فوری طور پر مطالبہ، پہلے جناب عبد المطلب کو دیکھ کر وہ بہت مرعوب ہوا، اور جو بھی قریش میں جو بنو ہاشم تھے، اللہ نے ان کو عقلی قوت بھی عطا کی تھی، وہ سردار بھی تھے اور جسمانی وجاہت بھی تھی ان میں، تو ان کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اپنے پاس تخت پر بٹھانا اس نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن ان کو نیچے بٹھانا بھی اس نے گوارا نہیں کیا، خود نیچے اتر کر آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے جیسے انہوں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، تو ابرہہ نے کہا کہ میں آپ کو بہت جریح اور معزز سمجھتا تھا، لیکن آپ کو تو بس اپنے اونٹوں کی فکر کھائے جا رہی، جبکہ میں اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تمہیں فکر نہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا، اور وہ احساس دلانے کے لیے کہ انی انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی فکر ضرور کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ یہ گھر مجھ سے بچ نہیں سکتا ہے،
اتنی بڑی فوج ہے اور کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے، یہ گھر اب کیسے بچ سکتا ہے؟ ابرہہ نے یہ بات کہی۔ جناب عبد المطلب نے اندر سے انتہائی فکر مند تھے، لیکن انہوں نے ظاہر یوں ہی ایسے کیا گویا ان کو اس کی فکر نہیں ہے، تاکہ اس میں احساس پیدا ہو۔ اس نے کہا، جناب عبد المطلب نے کہا، انت وذاک، تم جانو تمہارا کام جانے۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے، اور وہ بھی ہمیں بہت صحیح لگتی ہے، کہ جناب عبد المطلب اشراف عرب کے ساتھ گئے، اس کے پاس ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ ہم پورے تہامہ کا، جو پورا مکہ اور مکے کے اطراف کا پورا علاقہ، اس کا 1/3 مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم واپس چلے جاؤ، یہاں حملہ نہ کرو۔ لیکن ابرہہ نے بات نہیں مانی۔ تمام اہل مکہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے دامن میں بسا ہوا شہر ہے کعبۃ اللہ، اسی طرح سے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ چلے گئے کہ دوسرے دن حملہ ہونے پر کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ مکے والوں کا بھی قتل عام ہو جائے۔ اس سے پہلے جناب عبد المطلب کعبۃ اللہ کا حلقہ پکڑ کر نہایت آہ وزاری کے ساتھ دعا بھی کی، اور جو الفاظ آتے ہیں کہ پروردگار ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی طاقت ہرگز تیری طاقت پر غالب نہ آئے۔ یہ دعا کی اور سب وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے چڑھائی، ان کے اونٹ واپس کر دیے تھے ابرہہ نے۔ دوسرے دن ابرہہ نے چڑھائی کا ارادہ کیا، تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھی آگے بڑھنے سے اس نے انکار کر دیا، اور ہاتھی کو زبردستی تو دھکیلا نہیں جا سکتا، اس کا رخ کعبۃ اللہ سے ہٹ کر جس طرف بھی کیا جاتا فوراً بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جہاں اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا گیا بس اپنی جگہ وہ اس طرح جم جاتا کہ اس کو ہلانا تک ممکن نہ رہتا۔ بہت کوششیں کی گئیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بس یہ کام چل رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے گئے، اور وہ سیاہ پرندے تھے، ان کی نوکیلی چونچ تھی، لمبی چونچ، اور جو مورخین نے باتیں لکھی ہیں، ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری منہ میں تھی چونچ میں، اور 2 کنکریاں 2 پنجوں میں، اور وہ کنکریاں انہوں نے برسانی شروع کر دی۔ جس کسی کے وہ لگتی اس میں ایک ایسی آگ سی لگ جاتی ہے، خارش اور جلن ایسی کہ جسم پورا سڑنے لگتا، گلنے لگتا۔ ذرا اوپر اللہ نے جو بات بیان کی تھی جہنم کی، جو منظر کشی کی کہ جہنم کی آگ صرف جلاتی بھی نہیں بلکہ توڑتی بھی ہے، جس طرح اس زمانے میں بم وغیرہ ہیں، وہ آگ ہیں، وہ جلاتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدائی بم تھے یہ، جس سے ان کی کھالیں جل بھن گئیں اور ان کا جسم سڑنے لگا، گلنے لگا۔ اور جو روایات آتی ہیں، تاریخی روایات، کہ جو ہے انملتن کہ ایک آدمی اس کا ایک پور جھڑنے لگتا۔ تمام کے نہیں لگی، لیکن جن کے لگی وہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے۔ اور ابرہہ بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تھا، اسی راستے سے سب بھاگ کھڑے ہوئے، مسلسل بھاگے جا رہے تھے، اور کنکریاں ان پر برس رہی تھی، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بھی جا رہے تھے۔ پوری فوج، اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول، کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم نے پوری فوج کو بنا دیا، جس کے اندر پراگندگی کا مفہوم ہے، پامالی کا مفہوم ہے، ہلکے پن کا مفہوم ہے۔ جانور بھوسا کھاتے ہیں تو اسے رونتے ہیں، تو اس کے اندر تذلیل کا مفہوم ہے، روننے کا مفہوم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے انجام کو بیان کیا قرآن کریم اپنے بلیغ انداز سے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فرعون کو لیا، اس کے لشکر کو لیا، سمندر میں پھینک دیا، گویا کوڑے کرکٹ، تھوڑا سا کوڑا کرکٹ کہیں پڑا ہو، کوئی اسے لے لے اور پھینک دے۔ اس طرح ذلیل کر کے اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت بیان کی۔ قوم عاد کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی تیز و تند ہوا چلائی جو 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک چلتی رہے، اور پورے کے پورے فٹ بال بنا دیے گئے، سمجھ لیں۔
دھما دھم وہ ہوا ان کو گھروں سے باہر نکال نکال کر مار رہی تھی، اور اس طرح وہ تمام کے تمام مر کھپ گئے اور اس طرح سوکھے ساکے پڑ گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم باقی دیکھتے ہو؟ اسی طرح یہ بہت کر و فر کے ساتھ آیا تھا، تو اس کی پوری فوج تباہ ہوئی، اور ابرہہ بھی واپس چلا، اور یسقط انملتن انملتن عدون عدون، ایک ایک عضو اور ایک ایک کو اس کا جھڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بلاد خصام جہاں سے وہ آیا تھا اور جہاں وہاں پر اس نے اپنی دھاک بٹھائی تھی، وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ ابرہہ کیا پورا ابرہہ نہیں رہا، اسے یوں سمجھ لیں کہ ابرہۃ المختصر ہو گیا ہو، کہ ٹوٹا پھوٹا ابرہہ یا کٹا پھٹا ابرہہ۔ اور اس طرح اللہ نے اس کی ایک گت بنائی، اس طرح بنا کر پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اسے نشان عبرت بنا کر اللہ تعالیٰ نے مارا، اس لیے کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔